لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يفلح الساحر حيث أتى تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلا کلمے اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو عزت و احترام دے لائق معززات ماں بہنوں بیٹیوں اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے. رب ارض و سما کولو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت دے نال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے. گناہاں دی لسٹ بہت لمبی ہے، کچھ کبیرہ اور کچھ صغیرہ، لیکن کچھ اس طرح دے بھی گناہ نے جڑے کفر اور شرک تک پہنچ جاندے ہیں، اور کفر اور شرک تک لے جان والا ایک عمل جادو والا بھی ہے، اور اس جادو والا عمل ہی من عمل الشیطان، یعنی ایک شیطانی فعل ہے، شیطانی عمل ہے
پوری دنیا نو انہیں لپیٹ چ لیا اور بہت سارے نجومی پامست اور بہت سارے عامل بڑے بڑے دعوے رکھ دیں اور لوگوں نے بیوقوف بنایا اور ایسے ایسے ٹکوسلے نے کسی کو 20,000 کسی کو 30,000 کسی کو 40-50 اور جڑا عمل بڑے بڑے کفر تے فائز ہوئے اور لاکھ روپیہ بھی لے سکتا ہے اور دین والے نو دے بھی دیں عام جڑے چھوٹے چھوٹے دکاندار نے نا یہ چھوٹے چھوٹے عامل انہاں دا صاحب بھی پھر انہاں دا جتھے کو پھاس جائے اتھے ہی ٹھیک تو دعا کرو جڑا یہ عمل شیطان والا فعل روز بروز بڑھتا جا رہی ہے اللہ سب نو محفوظ فرما لے اور اللہ سب دی حفاظت فرمائے لیکن ایک دوسری بات یہ ہے اگر کوئی بندہ جادو سے مبتلا ہو جائے دیکھتے انسان وقان الانسان وجولا بندہ بڑا جلد باز ہے آندا مینوں ہنے ہی رام آ جائے خلق الانسان ضعیفا کمزور بھی بڑا ہے چٹکا نہیں سہندا بیچارہ اتنا کمزور ہے لیکن ایک میرا سوال ہے اگر کوئی شوگر دا مریض ہے یا دل دا مریض ہے انہوں ڈاکٹر آکھے نے ساری زندگی وہ مرن تک گولی کھاندا ہے اور بڑا صبر کردا ہے تو ایتھے بھی کوئی فصبر جمیل ہونا چاہیے کہ نہیں اگر کسی نے کوئی جادو والا معاملہ ہو جائے وہاں کہ مولوی ہونے پھوک مارے تو پھر فٹافٹ ٹیرام آ جائے بھی ہوتے تسی ساری زندگی ایک ٹیبلٹ یوز کر رہے ہو اور مرد دم تک یوز کر دے ہو پھر جڑا تسی معاملہ مولوی تے ڈالیا ہے نا یہ تسی خود کیوں نہیں کر لیندے بھائی یا تو انہوں کچھ آندہ نہیں ہے اصل معاملہ یہ ہے نہ نماز پڑھنی نہ روزہ رکھنا سارا دن گھر دے اندر ٹی وی سارا دن موسیقی اور گانے سننا پھر کہنا مولوی پھوک مارے فٹافٹ ٹھیک ہو جاؤ بھائی پہلے اپنے آپ نو ٹھیک کرو جڑا بندہ سارا دن موسیقی سنتا ہے بے نماز ہے اسے مولوی دی پھوک دسو کی کر سکتے پہلا اپنے معاملات درست کرو کیا بیٹے کیا بیٹیاں پہلے انہوں دلدل چو نکالو جدو تک تسی یہ چیزاں دا زیادہ یوز کرو گے شیطان دی لپیٹ سے آ جاؤ گے اور کوئی بھی عامل ان دا پہلا ٹارگٹ یہ ہوندہ ہے ان دا پہلا وار یہ ہوندہ ہے کہ جیسے جیسے بندہ بے عمل ہوندہ چلا جائے گا ان دا جادو چڑھتا چلا جائے گا اور یہ سارے بے عملی دی وجہ ہے اور لوگوں نے طرح طرح دے معاملات لیکن بھائی اگر تسی دم کروا رہے ہو تو پھر اتنی جلدی کس گل دی ہے یا تو تسی اچھا کئی بندے ایسے انہوں نے لکھ کے دیو نا کہ اے وظیفہ کرو اے کرو اے کرو انہیں جوگے بھی نہیں ہوندے تسی خود ہی پڑھو اور کئی دفعہ انہوں نے آکھی دا بھائی جڑا لکھیا اگر تسی صبح شام پڑھو گے تو میرے کو آن دی ضرورت نہیں ہے بار بار چکر کٹن دی ضرورت نہیں ہے اتنا سفر کرن دی ضرورت نہیں ہے وادن جی اسی تو صبح بھی پڑھنے شام بھی پڑھنے بھائی اگر تسی صبح پڑھ دیو شام پڑھ دیو پھر وہ ریزن تلاش کرو کہ تو اڈا پڑھنا مؤثر کیوں نہیں ہو رہا آخر کوئی چیز تے رکاوٹ ہے نا کہ جی دی وجہ تو اڈا پڑھنا مؤثر نہیں ہو رہا آدھن جی جڑا تسی لکھیا سی صبح بھی پڑھنے ہیں شام بھی کئی آدھن 3 ٹائم پڑھنے ہیں اگر بھائی تسی 3 ٹائم پڑھ دیو تو پھر اثر کیوں نہیں ہوندہ پھر اپنے اندر کو کمزوری تلاش کرو تو اپنا کو معاملہ خراب ہوئے گا ان سارا دن ایک گھنٹے دی فلم ویک کے تو اس تو بعد کچھ 36 گانے سن کے پھر 3 بار یہ پڑھو تو دسو کی اثر ہوئے گا پھر کہنا جی میں 3 دفعہ پڑھیا تو دعا کرو اللہ ساڈے اعمال درست فرما دے اور جس حد تک جادو دی علامات دا تعلق ہے مختلف لوگوں دے اندر مختلف علامات ہوندیاں نے جادو دیاں یعنی کہ ایک بندے دے اندر ساری اسی طرح دی ہی علامات جمع ہو کچھ بندیاں دی علامات سوندیاں زہر ہوندیاں نے اور کچھ بندیاں دی علامات جاگدیاں زہر ہوندیاں نے اور کچھ بندیاں دی علامات جدو تسی دم کر دیو ادو زہر ہوندیاں نے ہاں ستا بندہ ہے انہوں خواب دے اندر مختلف علامات شو ہوندیاں نے وہ کدی کہے گا میرے مگر تے سپ بڑے لگ دیں
کوئی کہے گا میرے مگر اجدہا لگ دے، کوئی آندا میرے مگر بڑیاں بڑیاں مجھیں ہی لگ جاندیاں، کوئی آندا جی میں تو راتی انج لگدا چھت تو تھلے ہی چھال ماری خواب چ۔ اگر ایسے ڈرونے خواب آ رہے نے یہ بھی جادو دی علامت ہے۔ یا بندے دی نیند ہی ختم ہو جائے، رات نو ستا ہے تو خرے 4 واری اٹھ ویندا تے گھنٹے گھنٹے بعد جاگ آئے۔ اگر اتنی نیند ڈسٹرب ہے تو پھر یہ بھی جادو دی علامت دے اندر شامل ہے کہ نیند دا صحیح طریقے نال نہ آنا اور خواب دا ڈراؤنا آنا۔ اور پھر کچھ بندیاں دی علامات اس طرح نہیں ہوندیاں نے کہ جدو تسی پڑھ دے ہو قرآن، ہاں عامل صحیح ہوئے، 2 نمبر بندہ نہ ہوئے کہ جنہیں کو گدڑ سنگھی رکھی ہوئے، مثال دے طور تے کچھ تونگڑا رکھیا جنہوں موقل اور حمزاد آندے، انج دا نہ کوئی ہوئے، صحیح قرآنی عمل کرنے والا ہوئے۔ اگر وہ بندہ پڑھے تو پھر مریض تے جس طرح دی علامات شو ہوندیاں نے کہ تسی قرآن پڑھو گے، پھر اگر تہاڈے اندر تقوی ہے علامات شو ہون گیاں۔ تسی آندے جی میں پڑھے علامت شو نہیں ہوندی، میں کہ ہوندی ہے۔ رولا تے ایتھے کچھ ہونا چاہیے کہ جدو تسی پڑھو گے ایک تے اس کام تو بچ جاؤ گے۔ ہن لوگ عاملہ کول جاندے نے، وہ آندے نے جی تانوں تے کالا ہویا ہے، تواڈے نال تے گندھیلیاں بڑیاں لگیاں نے، تواڈے تے تاں وڈا جن کو ہنومان جڑا وہ مسلط ہو گیا، تواڈے تے فلاں جن مسلط۔ بھئی یہ کہنا ہی نہیں پیندا۔ اگر تسی قرآن نال علاج کر دیو نا تو پھر وہ بندہ خود بولے گا، بھائی وہ بندہ بولے گا کہ مینوں فلاں ہو رہا ہے۔ اور اگر تواڈے پڑھن نال خود بول دے، بس اوقات ساڈے تے گناہگار بھی دم کر دین، لیکن اسی کدی نہیں دسیا کہ تینوں کی ہے۔ اسی دے کہیدا کہ بھائی جی میرے پڑھن نال جنہ تینوں محسوس ہو رہا اُنہ کچھ ہے، میرے دسن دی کیا ضرورت ہے؟ اگر نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے۔ اور وہ علامت مختلف ہوندیاں نے۔ ہاں کسی نو تسی دم کرو گے سر بھارا ہو گیا، یہ بھی جادو دی علامت۔ کسی نو دم کرو گے انہوں چکر شروع ہو گئے، جادو دی علامت۔ اگر کسی بندے نو دم دے دوران اندے موڈے بھارے ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک جادو دی علامت ہے جو تجربے دے اندر ڈیلی دی آبزرویشن ہے۔ ہاں اگر تسی اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہو بس اوقات بندے دا سارا جسم ہی کمبن لگ جاندے، جادو دی علامت ہے۔ اور بس اوقات قرآن پڑھ دیاں بندہ پسینے نال شرابور ہو جائے، یہ بھی جادو دی علامت ہے۔ اور پہلی بات میں کی تھی کہ عامل ٹھیک ہوئے پڑھنے والا، اندے چ اتنا کرنٹ ہوئے کہ چیزیں شو ہو رہی ہوں، اور پھر اگر پڑھ دیاں وہ بندے دے ہاتھ جلن لگ جان، پیر جلن لگ جان تو سمجھو جادو دی علامت ہے۔ اور بس اوقات دوران دم جڑیاں علامات شو ہوندیاں نے، جمائیاں دی کثرت ہو جائے، اکھاں چوں پانی انج جویں بندہ رو رہا ہے، ہاں انج بھی ہو جاتا ہے کہ دوران دم کئی رونا شروع کر دیندے نے، کئی ہسنا بھی شروع کر دیندے نے۔ اور اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ دوران دم کئی اٹھ کے باہر بھجن دی کوشش کر دیں، مینوں دام ہی نہ کرو، اتنی شدید تکلیف ہے۔ یعنی اے او معاملات اور او علامات نے اگر کوئی صحیح عامل دم کردا ہے تو دوران دم شو ہو سکتی ہیں۔ اگر انہاں چ کوئی بھی علامت شو ہو رہی ہے تو سمجھو کہ اس بندے تے جادو دے اثرات نے۔ اگر نہیں ہو رہی اللہ دا شکر کرے کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہاں، ضروری نہیں کہ ہر بندے تے شو ہو جائے۔ اور دوسری بات حالت بیداری سے بھی کئی علامتیں شو ہوندیاں، وہ ہر بندہ ہر وقت محسوس کر دے، اور جادو دے ذریعے چیزیں پیدا کیتیاں جان۔ مثلا عورت ہے، عورت دی ماہواری ہی ڈسٹرب ہو جائے، بس اوقات بند ہی ہو جائے، جادو دی علامت جادو نال اس طرح ہو سکتا ہے، یا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ڈیوریشن ہی کم ہو جائے کہ بلیڈنگ بند ہی نہیں ہو رہی، جادو دے ذریعے ایسا کیتا جا سکتا ہے کہ عورت دے مینسز بند ہی نہیں ہو رہے، بلیڈنگ بند ہی نہیں ہو رہی۔ بلکہ میں نے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک ڈاکٹر ہے سی، انہیں چائنا تو ڈاکٹر مثلا MBBS کیتا، گجرات دی
اور پھر وہ دوسرے دن چھٹی لے کے گھر چلے گئے اور اس تو بعد وہ معاملہ بنا ہی نہیں. کسی دی قسمت چنگی ہوئے تو اکو واری توڑ ہو جاندہ ہے اور اکو واری سے اللہ شفا دے دیندے. اور بہت سارے معاملے اس طرح دے ہوندے نے کہ لوگ ٹیسٹ کرواندے نے, ٹیسٹاں سے کچھ آندا ہی نہیں, رپورٹاں کلیئر اور دوائیاں کھائی جاندے نے, کھا کھا کے جناب وہ معدہ بھی خراب, جگر بھی خراب, اندر جی آرام ہی نہیں آ رہے. بھائی اگر دوائی مؤثر نہیں ہو رہی, اثر نہیں کر رہی تو دم کر ویکھو نا. اور میں بار بار یہ بات ریپیٹ کراں گا کہ دم کرن لی کسی کو جانا بہت ضروری نہیں ہے, تسی خود بھی دم کر سکتے ہو. کوئی پیر خانہ ضروری ہے یا کوئی حضرت ضروری ہے, علاج سنت ہے. لیکن ایک گل یاد رکھو, لوگ آتے ہیں کینسر ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. کوئی دنیا کے اندر ایسا مرض نہیں جڑا قابل علاج نہیں ہے. ہاں ساڈی پہنچ نہیں ہے. دلیل کیا ہے ذرا سماعت کرنا. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, سرکار مدینہ نے فرمایا ہے, پہلی بات یقین رکھنا کہ شفاواں دین والا بھی اللہ ہے, بیماریاں بھی اللہ دی طرفوں لگ دیاں نے. اگر کوئی نقصان دے وے جادوگر اللہ باذن اللہ, میرے رب دے حکم تو بغیر تے کچھ بھی نہیں ہوندا. اور ایک گل یاد رکھنا کہ اللہ نے قرآن سے بھی دسے آئے کہ پہلی بات یقین پیدا کر, تیقن پیدا کر, اعتماد پیدا کر کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, کہ بیماراں نو شفا دین والا تے صرف میرا اللہ ہی ہے, اور کو ڈاکٹر شفا تے قادر نہیں, اور کو حضرت شفا تے قادر نہیں, اور کو مولوی شفا تے قادر نہیں, کسی دی پھوک شفا تے قادر نہیں. اگر دوائی سے اثر بھی پاوے تے میرا اللہ, دم سے اثر بھی پاوے تے میرا اللہ, پھوک سے اثر بھی پاوے تے میرا اللہ. اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مشہور حدیث, النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا وَأَنَ صُحَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک نے صحابہ نو اس جادوگر دا واقعہ بیان کیتا ہے. اور جادوگر کول جدوں وزیر جاندا ہے, آندا سنیا تو جماندرو انیاں نو شفاواں پیا دینا ہے, اکھاں واپس پیا کرنا ہے. پر اس بندے نے اگوں بچے نے کی کلام کیتا ہے, آندا اللہ دے بندیا تینو کسے غلط آکھے ہے, تینو کسے غلط بریف کیتا ہے, تینو کسے غلط گائیڈ کیتا ہے. اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے, آندا کہ میں کسے نو شفا نہیں دیندا, انما یشفی اللہ, آندا میرے کول شفاواں نہیں, شفا تے میرا اللہ ہی دیندا ہے. انا ما اشفی انا احدن, میں نہیں کسی نو شفا دیندا. تے ایتھے جنہیں نے کوئی ماڑا جا شتونگڑا ہوئے نوں دی کتے پھوک سیٹ بہ جائے تے مڑوں دے تسی تکبر ویکھو. میں پھوک مارے بندہ ہے سیدھا ہو گیا, میں تو اپنی عقل دا علاج کرا. تیرے رنگے بد دماغ 70 ویکھے نے, تو پھوک ماری تو کی چیز ہے بھی تیری پھوک نال انج ہو گیا. وہاں فلانا جادوگر دلی تے سنو جماندا ہے, مو کافر دا ٹکانا پتہ کی ہے. اگر تیری پھوک نال بھائی یہ بات پہلے اپنے ذہن سے بٹھاؤ کہ شفا میرے اللہ کو ہے. اگر کسی مولوی کو شفا اللہ دی پھوک سے اثر رکھے تو اللہ دا شکر کرے, اللہ دی تعریف کرے, رکوع و سجود کرے, دماغ خراب نہ کرو. انہیں آخیا بھی بھائی انما یشفی اللہ, شفا میرا اللہ ہی دیندا ہے. انہیں آخیا اچھا, یعنی انہیں شفا نو اپنی طرف منسوب ہی نہیں کیتا. پہلی بات کہ یقین رکھو کہ شفا میرے اللہ کو دے, نفع نقصان دا مالک اللہ. ان الامت لو اجتمعت ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتب اللہ علیک. ساری دنیا نفع دینا چاہے کسی نو نہیں دے سکتی, میرا اللہ نہ چاہے.
اور ساری دنیا والا وجتمع یضرک بشیء، ساری دنیا کٹھی ہو کے کسی نو نقصان دینا چاہے، جتنے مرضی جادوگر کیا، عامل کیا، نجومی کیا، پامسٹ کیا، سب جمع ہو جائے، اگر تیرا عقیدہ ٹھیک ہے میرا اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان دے نہیں سکتا۔ لیکن ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ السحر حق والعین حق، جادو بھی حق ہے، نظر دا لگنا بھی حق ہے۔ لیکن اگلی بات جڑی میں کرنے لگا ذرا توجہ کرنا، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، سرکار مدینہ نے دسے آوے، جڑیاں اے ٹینشناں تو دماغ چ نہیں پھرنا ہے۔ مینوں 7 سالاں تو جادو ہے، مینوں آرام نہیں آیا، مینوں 5 سالاں تو جادو ہے، مینوں آرام نہیں آیا، میرے فلاں نوں اینے سالاں تو جادو نوں آرام نہیں آیا۔ آ میرے نبی پاک نے دسے آوے، وَأَنْ ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ میرے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، نبی پاک نے اللہ نے کوئی بھی بیماری دنیا تے نازل نہیں کیتی جدی شفا نہ ہوئے۔ تے جے میرے نبی دی صحیح بخاری دی میں حدیث عرض کر رہا ہوں، نبی پاک دی حدیث ابن ماجہ دی میں عرض کر رہا ہوں، اور میرا تے میرے نبی دی بات تے یقین ہے، تیقن ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو جو بھی نکلے آئے حق نکلے آئے، سچ نکلے آئے۔ نبی پاک نے کوئی بھی انج دی بیماری اللہ نے نازل نہیں کیتی جدی اللہ رب العزت نے دعا نازل نہ کیتی ہو۔ پھر دعا دا طریقہ کیا ہے؟ اور اگلی بات یہ ہے، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ۔ اچھا کئی صوفی بن چینج بھی آندے نے، میرا مولوی جی نہ گلاں دی یقین جو کونی تو تو ماشاءاللہ بھائی ساڈے تو گئے جی اس اور اگے گل کی مسلم دی اندر وہ رب نے انہوں آخیا سی نا اے بنیا انت افضل منی، انہیں پترا تو ساڈے تو گئے لنگ گیا، میں با جی تسی تو ساڈے تو پھر اگا لنگ گئے جی، تمہیں تو کوئی شے ہی نہیں اثر کرتی۔ ہاں صحیح بخاری تے ضرور ہے کہ نبی پاک تے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ہے، اور وہ توڑ دے اندر معوذتین دا نزول بھی ہے، پر تم تے با جی بڑی اعلیٰ شے، تیرے تو نیڑے ہی کو نہیں شے لنگ دے، تو سارا کچھ جادو پروف بنتا ہے۔ بھئی جادو اگر نبی پاک تے ہوندا ہے تے سارے تے ہوندا ہے، او دے اثرات بھی ہوندے نے۔ تسی آج کل حیران ہوو گے، 2-3 دن تو آج کل بچیاں دے رزلٹ آ رہے ہیں، کیسے خناس مسلمان نے اور کیسے کم ظرف اور تنگ نظر مسلمان نے، جنہاں دا بچہ یا بچی ٹاپر جا رہے ہیں نا اندر تے جادو کروا دیندے نے، وہ کتاباں کھولنوں ہی بہ جاندا بیچارہ، وہ پڑھنوں ہی رہ گیا، انہیں نمبر گھٹ ہے تے نمبراں دی کھیڈ وہ وڈ ہو گئے۔ میں تو حیران ہو گیا، یعنی ہن اس حد تک لوگ پہنچ گئے، حسد دی بھی کوئی حد ہوندی ہے، یعنی بچے جڑے معصوم نے انہوں نے بھی معافی نہیں ہے، کہندے تے جادو کرو، یہ تو کتاباں نوں ہاتھ نہ لاوے، اوندا دماغ بجیا بیچارہ، وہ ماں پیو لئی پھردا ہے، اگلے دن کوئی بچی FSC کر رہی تے لے کے تو سارا لاہور پھیرا ہے، انہوں ڈاکٹراں نے گولیاں دیتی ایڈیاں ایڈیاں، بیچاری ستی رہے کرے، انہوں کوئی دماغی مسئلہ بن گیا، دماغی مسئلہ۔ لیکن وہ شفا تے میرے اللہ کو لینا، اچھی تو بڑے گناہگار، تو 2 دن دم کیتا اللہ نے شفا دے دیتی، کوئی دوائی نہیں، کوئی گل نہیں۔ مطلب ہے کہ سارے کام دوائیاں والے نہیں ہوندے، کوئی کام دوائیاں والے بھی ہوندے نے، لیکن اصل بات یہ ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، سرکار مدینہ نے دسے آوے۔ میں عرض کر رہا دم کرنا بھی نبی دی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو وفات دے قریب نے موعظتین پڑھ کے نبی پاک اپنے اتے آپ دم کر دینے، اور جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حالت تھوڑی جی عجیب ہوئی ہے، بخار تیز ہویا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اما ایسا نو حکم دیتا ہے کہ ایسا تو میرے تے دم کر، اور مومنہ دی ماں اما ایسا موعظتین پڑھ کے سرکار دے ہتھاں تے پھوک دیاں نے۔ آمین اللہ دے نبی جی پڑھ میں دینیاں، ہاتھ تسی اپنے پھیرو، تواڈے ہاتھ زیادہ برکت والے نے، میرے ہتھاں نالوں تواڈے ہاتھ زیادہ برکت والے نے۔ یہ حدیث صحیح بخاری دی دلیل بندی ہے کہ دم کرنا بھی جائز ہے، دم کروانا بھی جائز ہے۔ نبی پاک نے خود بھی کیتا ہے تے خود کروایا بھی ہے، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ابو داؤد دے اندر ان اسامہ بن زید ان اسامہ بن شریک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھنے سرکار مدینہ نے فرمایا کہ یا عباد اللہ تداؤ، نبی پاک اندر اللہ دے بندیو علاج کرواو، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئے نبی پاک کی اندر علاج کرواؤ۔ اچھا علاج ضروری دوائیاں نہ نہیں ہوندا؟ اگر یقین ہوئے نا، حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ پندنے کہ قرآن ایک ایسی شے ہے جڑی روحانی بیماریاں دا بھی علاج ہے، جسمانی دا بھی علاج۔ رولا تو صرف اور صرف اتقان دا ہے، ورنہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، یہ تو تسی سن دے رہندے ہو، مسلم شریف دی حدیث ہے کہ سورت بقرہ نبی پاک نے فرمایا جتھے پڑھی جائے اتھے جادو بھی نہیں آندا تے اتھے جن بھی داخل نہیں ہوندے۔ ہن سوال ہے کہ پڑھے کون؟ پھر دوسری گل ہے کہ کئی آدھے اسی پڑھنے جی مولوی جی اثر نہیں ہوندا۔ نہیں یار اسی بھی تو پڑھنے، پھر کیوں اثر ہوندا ہے؟ اسی تو روز پڑھنے، تسی پڑھتے کیوں نہیں اثر ہوندا؟ نہ بھا جی تہاڈی کوئی روزی حرام ہوئے گی، تسی کو کرتوتاں خراب کر دے ہو گے تو پھر دسو۔ اچھا یہ حدیث ہے کہ جتھے زنا ہو جائے یا کوئی زنا دا دروازہ کتے کھل دے، ہن تے موبائلاں دے ذریعے اللہ دے نبی نے فرمایا العینان تزنیان، اکھاں زنا کر دیا نے، وزناہم النظر، اکھاں نو زنا کیوں قرار دیتا ہے؟ نبی پاک نے زنا دا دروازہ بند کیتا، نبی پاک نے ویکھن نو زنا قرار دیتا کہ بھی زنا ہے، وزناہم النظر۔ میں کہ مثال دے رہے ہیں، اس گناہ سے کتنے لوگ مبتلا نے، اس گناہ سے کتنے لوگ مبتلا؟ زناہم النظر کی کوئی لائیو اور دیکھو موبائل تے سارا دن ہی بڑیاں ویندے جی، پھر تسی سورت بقرہ پڑھ کے آخنا مولوی جی اثر کوئی نہیں ہویا، تو میں دس پھر قصور کدھر ہے؟ قصور کدھر ہے؟ جوان لڑکیاں سارا دن موبائل دیکھ کے پھر وہ ذکر کرن تے اثر نہیں ہویا، قصور کدھر؟ اپنے آپ کو ٹھیک نہ کرنا۔ سورت بقرہ تے کوئی اللہ معاف فرمائے کہو کہ میں پڑھنا اثر نہیں ہوندا۔ میں جڑی بات کر رہے ہیں امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اسامہ بن شریک آندے نے سونے نبی پاک نے دسے آوے اللہ دے نبی دی حدیث ترمذی دے اندر، ابو داؤد دے اندر، نبی پاک دی حدیث ابن ماجہ دے اندر، مسند احمد دے اندر، نبی پاک آندے نے یا عباد اللہ دے بندیو علاج کرواؤ، اور سب تو بہتر علاج قرآن دا ہوندا ہے، سب تو بہتر علاج قرآن پڑھ کے کرنا ہوندا ہے۔ اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ابو داؤد دی حدیث وان ابی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء نے سرکار مدینہ نے فرمایا لا تدعوا بحرام، نبی پاک نے فرمایا حرام دے نال علاج نہ کرنا۔ اچھا کالا جادو حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو پھر وہ علاج ہو سکتا ہے؟ کوئی فائدہ؟ یہ تو تسی کہو کہ شراب نال علاج نہیں ہوتا جی حرام ہے، تو کالا علم پٹھے سیدھے عمل یہ حلال نے، ایسے بندے کو علاج کرانا چاہیے؟
اور بھائی جس طرح وہ حرام ہے بھی تے حرام ہے، تو کفر ہے، یہ تو شرک ہے، جادو تی کیسی چیز ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا حرام دے نال علاج جائز نہیں ہے، بلکہ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی مومنہ دی ماں حضرت میمونہ دیا نے کہ سونے نبی پاک نے فرمایا ہے، سرکار مدینہ نے فرمایا ہے کہ رب کائنات نے تواڈے واسطے انہاں چیزاں دے اندر شفا نہیں رکھی جڑیاں سراسر حرام ہوندیاں نے، یعنی حرام دیاں چیزاں نال علاج نہیں ہوندا، تے جے تو کفر نال علاج کراویں تے کیویں ہوندا ہے، شرک نال علاج کراویں تے کیویں ہوندا ہے؟ تو آکے مولوی جی پھر علاج کیویں ہوندا ہے؟ جڑا جو تو تویز لکھنا ہوندا تے ابلیس بھی لکھیا ہوئے، حمان شداد نمرود سارے کافر کٹھے کیتے ہون، علاج جائز ہے؟ اس طریقے نال علاج جائز ہے؟ یا سابقات دا تویز لکھیا ہوئے کیا علاج جائز ہے؟ یعنی یہ بھی تے حرام علاج ہے نا۔ اگر تسی علاج کرا رہے ہو پتہ نہیں سی فلانے عامل کول جانے ہیں، میں پڑھدا کی ہے تو سانو پتہ ہی نہیں وہ دا عقیدہ کی ہے، اور ایسے یعنی کمزور عقائد تے مالک، نظریات تے مالک اللہ تے توکل رکھو نا، اللہ تے یقین تے رکھو نا کہ اللہ شفا دے انتقاد ہے اور اللہ دیندا ہے۔ یعنی ہاں ایک اور بھی چیز ہے، علاج واسطے کنیاں چیزاں ضروری نے، کنہ چیزاں دے جدو اے علامات شو ہون لگ جان کہ بندہ دے جسم درد کر رہا سارا دن 24 گھنٹے بغیر وجہ تو پیڑا ہوندی ہے، بھی تو جادو دی نشانی، کسی دے گردیاں نو پیڑ اچانک شروع ہو گئی، جادو دی نشانی، بیچارے نو پیٹ ہی خراب ہو گیا، بیٹھے بیٹھے نہ کوئی گل نہ کوئی بات، جادو دی نشانی ہے۔ تے گھر بیٹھے بیٹھے دو بھرا ایویں ہی لڑی جاندے، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، جادو دی نشانی ہے۔ تے میاں بیوی یعنی او ایویں بغیر وجہ تو لڑائی 24 گھنٹے کانٹ دے اندر، یا سارے جی، یا انج بھی ہو جائے کہ کوئی بندہ بڑا میل جول رکھن والا تو تنہا ہی ہو جائے، کمرہ مال کے بیٹھ جائے، وہ تے بھی اثرات ہیں، کوئی لوگوں نال میل جول ہی چھڑ دیتا ہے، لوگوں کو آنا جانا ہی چھڑ دیتے ہیں۔ یا کئی بندے کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، اچانک سر کچھ بند ہو گیا، آنا جانا ہی بند ہو گیا، ادن الٹا مقروض ہو گیا، سارے معاملات ڈسٹرب ہو گئے۔ ہوں کئی ایڈے پریشان ہوتے ہیں، مولوی جی 32 سال ہو گئی کڑی دی عمر کا کوئی رشتہ ہی نہیں لگتا، اور انہوں نے کوشش والی کو حد کی تھی، ساڑھے دکانہ پا کے بیٹھے نے شادیاں کران لو، انہوں نے بھی آخیا انہاں 10,000 لا دو، بھائی 10 لے لو کروا دو، وہ بھی فیل ہو گئے۔ تو مطلب پھر کوئی تو روڑا ہے، کوئی توجہ ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ ان سارے معاملات کے اندر پہلا اختیار دعا ہے، دعا نال شفا ملتی ہے سارے، چاہے کوئی جادو ہے چاہے کوئی دوسرا مرض ہے، دعا علاج ہے سارے مرضاں دا۔ تسی آکھو کہ دلیل کی ہے اس علاج کی کہ جادو یعنی دعا نال بھی علاج ہے۔ پھر اگلا سوال یہ ہوئے گا کہ دعا کرے گا کون؟ انہاں کہنا مولوی جی تسی ساڈے حق دعا کریا جے، ٹیلی فون تے کرا لین دے۔ میں اگے کئی باری آ کے ہون تے کئی مینوں آندے نے مولوی جی یار کل کھرے کتھوں مینوں فون کو کردا سی جی بڑی طبیعت خراب ہے، آخر جی اسی نا اکاڑے کینٹ چوں بھی ہو آئے ہیں، پتہ نہیں کی کر لیا، وہ سر پیڑ لیندی نہیں، ساریاں گولیاں دیاں، انجیکشن دیتے تے اے جی انہوں دام کریا جی، تے میں لیاؤ کرنی تے فون تے ہی کر دو، میں فون مار دے بھائی کوئی دام نہیں ہوندے، یہ جے ڈرامے ماساں تے کیتے نہیں، کئی مولوی کر لیندے نے لوکاں نوں پلو بنان والے، ایویں فوناں دے دام شروع نے، دم بھی میں ہے تسی فون فان رہن دو، میں کئی باری آ کے واٹس ایپ کر دیا کرو دم، انہوں نے آپ یہ دام پہنچ گیا ہے تسی کلک کرو کام سیدھا ہو جائے گا۔ میں آخیا بھی تسی اجے تو مولوی فوناں تے لگے نے دم واٹس ایپ کرنا بس تسی واٹس ایپ کھولو دم آ گیا اتنے تواڈے کول، سارے صحیح ہو گئے۔ کوئی حیا کرو یار، قرآن دی کتنی تدلیل کرو گے تسی؟ قرآن نال کیا سلوک کرو گے تسی کہ اللہ دا قرآن یہ جا ہو گیا فوناں دی سٹی جو لو بھی لے لو؟ وہ کسے دور کے اندر قرآن دی قدر ہے سی کہ نہیں؟ چلو تسی یہ دسو کہ میری یہ گفتگو دا حصہ نہیں ہے، امام بخاری نو شہر ہو گیا کڈیا کیوں سی؟ صرف بادشاہ آندا سی میرے پتر نو وکھرا پڑھایا کرو نا، جتھے دوجے پڑھدے نے اوتھے ہی پڑھو، تو اوتھے انہاں نو اس گلوں شہر چھڈنا پیا۔ ساڈے نو جتھے مرضی پڑھا لو، فوناں تے پڑھی جان دے، لے لو دم۔
امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے اور میں گناہگار عرض پہ کرنا وا جدو انج دیاں علامتاں شو ہون، جدو انج دے معاملات ڈسٹرب ہو جاون، اے صبح شام تیرے سامنے چیزاں نظر آون یا تیری اپنی طبیعت تے جسامت تینوں نظر آوے، وان عبد اللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ عبداللہ بن مسعود آندے نے ترمذی چ لکھے آوے سرکار مدینہ آندے نے الدعاء والعبادہ، نبی پاک آندے نے دعا ساری عبادت ہے، بلکہ سلمان فارسی دی حدیث نبی پاک آندے نے لا يرد القضاء الا الدعاء، نبی پاک نے فرمایا رب دی تقدیر نو کوئی چیز بدل دی تو دعا آخ دینے، اور میرا سوال ہے کہ دعا کیتے تقدیرہ بدل سکدیاں نے، جادو کیوں نہیں بدل سکدا؟ اور نبی پاک دی حدیث ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، رب کو دعا کریے تے تقدیر بدل دیے تے جادو کیویں نہیں بدل؟ اور دی وڈی دلیل صحیح بخاری میں اشارہ کرن لگا وا، جڑی بی بی نو مرگی دا دورہ پیندا سی نبی پاک کو لائیے تے سرکار مدینہ نے دعوت اللہ ان یشفیک، نبی پاک نے میں رب کو دعا کرنا وا اللہ تینوں شفا دے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سے دعا دا ذکر، اور نبی پاک نے ان سے تے صبر تے والا کل جنہ، اگر تو صبر کریں گی تے میرا اللہ تینوں جنت دے گا، تے سرکار مدینہ نے سونیا اللہ دے نبی نو آندی اللہ دے نبی جی دعا رہن دے وہ پیچھے تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے میں صبر کر لینی ہاں جنت دا سودا پکا ہے۔ دلیل ہے کہ دعا نال شفا ملدی ہے، نہیں پانے فرمایا میں اللہ کو دعا کرنا اللہ تینوں شفا دے دے گا، یہ مطلب ہے کہ دعا نال علاج ضروری ہے۔ تسی کدی دعا نال علاج کیتا کہ تہجد ویلے اٹھو اللہ دا حل من مکروبن، او ٹینشن والے او جادو والے او فلانے اور لمحہ پہ آئے اٹھیا نہیں جاندا ہی، اللہ دا حل من مکروب ہے کو پریشان حل من سائل، اللہ دا ہے کو سوالی، اللہ دا گل کرنا تو ٹینشناں دا بارے دعا کر، اللہ دا تو دعا کری اسی دعا قبول کر کے تینوں شفا دے دیا، اور اس وقت دی کی تھی دعا قبول ہے۔ اور دوسری دلیل ایک اور ہے جڑی میں مسلم دی حدیث شروع جو پڑھ رہا سا، اور لمبا واقعہ ہے نا، اور جڑا جادوگر والا تے جدوں دے کولوں آیا سی نا وزیر بادشاہ تو اکھاں تو نظر نہیں سی آندا، تے انہیں آکھیا بھی بھائی آ توحفے لے لا، تو ایب لے لا، یہ شروع تو عادت ہے لین دین والی، انہیں آ بھی تو جنہ کوئی لینا ہے اور بھی دیاں کہ میری آنکھاں کتے واپس کرنا، یعنی یہ لینا دینا اج دا نہیں چلدا، بڑے چیراں دا چلدا ہے، یہ مولوی بڑے چیراں دیاں فیساں لیندے نے بھائی، انہیں آ تحفے جن مطلب کہ انہوں نے کہا بھی بھائی میں تحفے شوفے کو نہیں لینے، تو انہیں آخیا پھر اور امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ آمَنْتَ فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِرَبِّهِ، اب انکر تو اس رب تے ایمان لے کے آ تے میں اللہ کو دعا کراں گا اللہ تینوں شفا دے گا۔ میرے نبی پاک دی حدیث دلیل بندی ہے کہ دعاواں نال شفاواں ملدیاں نے، اور یہ بچہ دعا کردا سی کوڑی والے ٹھیک ہوندے سی، یہ بچہ دعا کردا سی برس والے ٹھیک ہوندے سی، یہ بچہ دعا دے ذریعے مختلف مرضاں دا علاج کردا سی، یہ بچہ دعا کردا سی لوکاں نوں شفاواں ملدیاں سی، یہ بچہ دعا کردا سی انے جماندرو بندے بھی سجاکے ہو جاندے سی۔ لیکن یہ تھوڑی جی منزل اوکھی ہے کہ تھوڑے کول 3-4 مریض آون تے تسی آ کے آکھو چلو بھی دعا کرو اللہ بھائی نے شفا دے، تو تھوڑی سدھی جاندے قبول ہے، بندہ کہ میں جی ٹھیک ہو گیا، انہیں تھوڑی جی محنت درکار ہے۔ اگر دعا دے ذریعے علاج کرنا ہے نا ان لیے تھوڑا جا رابطہ ضروری ہے۔ بے نماز دی دعا نو تو کی ہونا ہے، بے نماز بندہ دعا کرے، زانی بندہ دعا کرے، شرابی بندہ نہ کرے دعا کرے، جی لوگ کر دیں۔ دیکھو نا
اسے حدیث کے اندر ذکر ہے نہیں پانے اس ٹائم اللہ سارے دی دعا قبول کردا حل من مقروب حل من سائل حل من داعین سارے دی قبول ہوندی ہے تے کو بی بی جڑی زانی ہے زنا کار بندے دی دعا ادوں بھی اللہ قبول نہیں کردا تو دسو جدو زانی بندہ ہوئے ان دی دعا پھر کس طرح قبول ہوئے مڑ اے شکوے غلط نے اللہ دا قرآن سچ ہے اگر کمی ہے تو ساڈے چ ہوندی اور نبی پاک کو جڑا صحابی آیا سی صحیح بخاری دی حدیث ہے انہاں پیٹ ہی خراب سی نا نہیں بہن نو شاید کھواؤ اور کام خراب ہو گیا وہ پھر آیا نہیں بہن تینوں آخیا نو شاید کھواؤ نا جی کام اگوں تو تیز ہے نہیں بہن پھر شاید کھوا اللہ نے قرآن چ شفاء للناس آکھیا ہے رب دی گل سچی ہے تیرے بھائی دا پیٹ جھوٹا ہے اور انہیں پھر شاید کھوایا بندہ ٹھیک ہو گیا تے ساڈی ایک واری کسی شے نال طبیعت خراب اسی پکی چھڈ دیندے میں کئی باری مثال دینا نا اتنے نا کسی نو دم کرو کسی نو دوائی دیو تھوڑا تھوڑا آرام آ جائے نا 20-25 پیسے بڑیاں دی عادت لو ایڈا تو آرام کو نہیں دوائی چکتے ہو مار دیا دم ہی کرو بابا 3 دم کرا لینا تھوڑا بہت آرام آ گیا نا 25% بھی لو ایڈا تو آرام کرو 3 باری کرایا اسی نہیں جانتے ہونا مطلب یہ آدھے نے کہ پہلی پھوک وجے اور بندہ اتوں تو تھلے تک واش ہو جائے الٹرا ساؤنڈ ہو گیا انداز ایکس رے ہو گیا بندہ پوچھے اتنا گند بھریا وہ ایک پھوک دے ہی صاف ہو جائے ہوں کیا اسی تینوں عطا کیتے ساری طرف سے کوئی چیز نہیں گئی تو بھائی علامات میں ذکر کر رہے ہیں لیکن علاج میں ذکر کر رہے ہیں کہ پہلا علاج دعا کے ذریعے ہے امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث وعن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابران دینی آج سرکار مدینہ نے فرمایا ہے آمنہ دلال نے فرمایا انہو قال نبی پاک نے فرمایا لکل دائن دواءن نبی پاک نے فرمایا ہر مرض دا علاج ہوندا ہے پاک پیغمبراں دے نے جدوں مرض دے مطابق دوائی مل جاوے برا باذن اللہ تو رب کائنات اس بندے نو شفاواں عطا فرماوے اے دا مطلب جڑا معالج ہے نا اونوں پہلا علاج دا کوئی پتہ سر بھی ہوے نیم حکیم نہ ہوے گل بندہ سمجھے جی حکیم صاحب نو گل سمجھن جے ٹائم لگا ہو آنڈیاں دی بھی انہوں نے دسنے پہ بھائی یہ تیار کیتے نے آپ کیتے نے وہاں دا دکان تو لیاؤ یعنی کئی بندے نو سمجھان لگے بھی ٹائم ہی لگ جاتا سارے آنے پہ بھائی یہ دسنا ہے کہ لوگ انج کیویں کرتے ہیں تو پھر یہ تو نہیں بھی مطلب کہ میں ایڈا آیا کھڑا بھی میں سوئیاں کڈنی ہیں بچوں کہ میں تو کوئی نہیں کڈدا کڑدا ہاں میرے کو اتنی پاور ہے کہ میں آنڈے چ سوئیاں کڈا یہ تو سارا فراڈ ہے نا تو خیر جی میں بات کر رہا کہ معالج نو پتہ ہونا چاہیے ہن کئی بندے میں ایک بڑی پرانی مثال کو بندہ سی نا تو دی گڈی خراب ہو گئی وہ سٹارٹ نہ ہوئے وہ ورکشاپ تے لے گیا یار سٹارٹ ہی نہیں ہوندی پئی وہ بندہ تھلے وڑیا انہیں 3 باری تھوڑی نہ ٹھک ٹھک کیتی وہ گڈی سٹارٹ ہو گئی پرانی گل انہیں بھاجی کنے پیسے انہیں جی 100 روپیہ ہے انہیں کو خدا تو ڈر 100 روپیہ بنتا 3 باری تو ٹھک ٹھک کیتی 100 بنتا انہیں جی میں 3 باری ٹھک ٹھک کیتی ہوں بھاجی 10 روپیے نے یہ کرنی کتنے سی ہوں 90 نے تو وڑ تے کر لویں تھلے وڑ کے تو آپ ٹھک ٹھک کر لینی اصل گل ہے کہ یہ بندے نو علم ہونا چاہیے کہ ٹھک ٹھک کرنی کتنے ایویں نا بندہ پڑھی جائے سریالی دا منڈا ساڈا پڑھتا بڑا مزاحیہ بندہ سی ایک منڈا دا انہوں دا نام نہیں ملیندا تو آندا یار مینوں سر پیڑ بڑی دم تک کر جا میں سلفیا 45 نمبر کمرے سے تو انہیں آیا مینوں دم کر یار سر پیڑ بڑی انہیں اوندا سر پڑھ دے نا مطلب استدلال انہاں نہ ہوئے انہیں اوندا سر پڑھ کے تے پڑھنا شروع کرتا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث انہیں خدا دے بندے کی پہ پڑھنا ہے انہیں اصل تے تینوں قبض دی وجہ تو درد ہوندی بھی تاں میں دعا پڑھی ہے یعنی علاج بھی تو پھر انج دا نہ ہوے کیوں مالج نو انہاں بھی تے علم ہوے بھی ٹھک ٹھک کتے کرنی ہے کیوں نہیں نہ پتا ہوے کہ بندے نو کوئی بیماری ہے انہوں تسی دوائی کچھ دے دیو انہوں دم کسے دی ضرورت ہے دم کچھ کر دیو پھر تسی آکھو جی وہ دم تے اثر ہی نہیں کرتا دم مؤثر کرن لئی بندے نو عقل چاہیے کہ دا علاج کس طرح ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آویں، سرکار مدینہ نے دسے آویں، آمنہ دے لال نے دسے آویں، اللہ دے نبیاں دے نی اگر کوئی بندہ علاج تک پہنچ جاوے تے کینسر دا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اننے تقوی تک پہنچے قرآن نال ہیپاٹائٹس دا علاج بھی ہو سکتا ہے، قرآن نال اللہ رب العزت کینسر بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ قرآن دی برکت تے پاور اینی ہے، تو تے بڑے بڑے جادوگراں کولوں علاج کرانا ہے کہ میرا فلاں علاج کردا ہے، فلاں علاج کردا ہے۔ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، اچھا بھی صحیح بخاری سے جنہ سورت فاتحہ پڑھی سی تو دم نال رام نہیں آیا، زہر ہی ختم ہو گیا۔ ہوں سپ لڑے کو پڑھے ہاں سورت فاتحہ، زہر مکد ہے تو پھر کمزوری کتنے دسو نا، نوٹ کرو۔ میں ایک دفعہ شاید اتنے ذکر کیتا، بھائی عبداللہ صاحب جان دے نے، میرے سسر بڑے اللہ دے ولی بندے سے، مولانا اسماعیل سلیم سلفی، میرے وائف انہوں نے اتنے کینسر سے 8 دن بعد ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اپریٹ ہوئے گا، یہ کینسر ہے اور بڑا ہائی لیول دا کینسر، اپریٹ تو بغیر دوجا کم نہیں۔ 8 دن ٹائم ملیا، مولانا گھر لے آئے، میاں بی بی دونوں تہجد گزار، انہوں جو دم شروع کیتا، صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام۔ کینسر دا مریض ہے، یعنی قرآن دی پاور دی میں ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن کینسر دا بھی علاج ہے۔ تو پھر جدو 8ویں دنوں لے کے گئے اتنے ہسپتال لاہور، انہیں آخر جی ان تو کینسر ہے ہی نہیں، یہ کینسر ہی نہیں۔ پھر میری شادی ہوگی، اللہ نے مجھے 6 بیٹے دیتے، آج تک کچھ ہویا ہی نہیں۔ کہ ایسا مریض ہوئے جنہوں کو یہ کہے کہ یہ آخری سٹیج ہے تے آپریٹ ہوئے گا۔ مطلب ہے کہ اگر تسی دیکھو کہ کتنی بڑی مثال ہے، اگر 2 میاں بیوی تہجد گزار نے انہوں نے اپنی بیٹی دا علاج کیتا تے میرے اللہ نے شفا دیتی کہ ڈاکٹر مان گیا کہ بھائی یہ کینسر ہے ہی نہیں، وہی نہ ٹائم دین والے کہ 8 دن بعد کہ یہ جناب اپریٹ ہوئے گا۔ تو خیر میں اس واسطے عرض کر رہے ہیں کہ اگر کسی بھائی میں کچھ چیزیں ہوندی ہیں نا، فتویٰ نہ لایا جے کہ قرآن دی کوئی بھی آیت اگر کسی نے تجربے نال پڑھی ہے تو او دے نال اگر شفا ہوندی تو ٹھیک۔ ان کئی بندے آتے ہیں جی بخار بڑا تیز ہے، کچھ لوگوں کا مجرب نسخہ جی یا نارو کونی بردم و سلام اللہ ابراہیم 21 باری پڑھو بندے دا بخار لے جاندہ ہے، اور وہ لے جاندہ ہے اگر کوئی قرآن دی صحت دے اندر انہوں پاور ہے۔ اگر شوگر والا بندہ انہوں کسرت نال پڑھ دو دی شوگر بھی ٹھیک ہو جاندی، شوگر لو ہو جائے گی۔ اگر کسی بندے دی ہائی شوگر جا رہی ادھر انہوں فائدہ ہوندہ ہے۔ اور بہت سارے بندے جنہوں دا بلڈ ہی ہائی رہندہ ہے، اگر وہ یہ صحت نو مسلسل پڑے ہوتا بلڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس صحت کے اندر اتنی پاور ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا دم جائز ہے جن کے اندر شرک نہیں ہے، کیونکہ دور جاہلیت صحابہ پتہ نہیں کنے دم کر دے، یعنی قرآن دی کسے بھی ایت نال تسی دم کر دے ہو، اگر تسی تجربہ کیتا ہے جس طرح اہل علم دے ہاں 41 دفعہ سورت فاتحہ پر ہر مرض دا علاج ہے تو ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا۔ تو خیر جڑی میں بات حدیث ذکر کر رہا تھا، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا تے میں گناہگار نے عرض کیتا ہے کہ جدوں اے علامتاں تیرے سامنے شو ہون لگ پون، آ جڑیاں میں تینوں بے دسنا وا، بیبییاں دے اندر مختلف علامتاں، بندیاں دے اندر مختلف علامتاں۔ پہلے نمبر تے دعا نال بھی علاج ہو سکتا ہے، دوسرے نمبر تے معوذتین نال بھی علاج ہو سکتا ہے، کیونکہ سارے صحابہ معوذتین نال علاج کر دے سی۔ نبی پاک نے خود بھی اپنا علاج کیتا ہے، اور ایسی چیز ہے نظر بدلی استعمال کرتا بھی ٹھیک ہوندا ہے، جادو لی استعمال کرتا بھی ٹھیک ہوندا ہے، ٹینشن پریشانی جناب اگر کاروبار جناب تیرا مکفل ہو جاوے او دے لئی بھی ٹھیک ہوندا ہے۔ لیکن کئی بندے آندے نے کہ بچہ ہی نہیں ہوندا، بچے والے بڑے پریشان نے، اگو عمل یہ جے بیٹھے نے تہاڈا کسے بننے آئے، میں تینوں پوچھ کے بننے آ جاؤں نا، بننے آ خدا دے بندیا، اگر کسی نے انج دا ہی رولا ہوئے نا جو ان دی گل تے یقین ہے کہ بھائی یہ بننے آ کچھ، کیونکہ سارے شعب دا بحث ہوندے نے۔ اے ہن انڈے رکھے نا اپنے برک صاحب نے،
یہ صرف سرکے چ پے گئے نے، تسی گھر بھی کر سکتے ہو۔ ہن کئی بندے صرف انہاں آنڈیاں نال لوکاں نوں بیوقوف بناندے نے، انہاں آنڈیاں نال۔ عامل کول جاؤ، وہ آنڈا توڑے گا تے وچوں سوئیاں نکلدیاں نے، کئیاں نے وچ بوٹیاں پائیاں ہوندیاں نے۔ اوئے ہوئے ہوئے تہاڈا تاں بیڑا ہی گرک ہویا پیا، بڑے سخت کسے نے کیتے نے، وہ شو ہو جائے گا۔ یعنی اینو سرکے تے تسی بھی گھر جا کے پی لو، ایندے تسی سوئیاں انٹر کر لو۔ ادھر ملتان جاؤ، تسی وڈے بابے مننے جاؤ گے جتھے لوکاں نوں عقل ہی نہیں، اتھے روز جا کے آنڈے بھنیا جی، جہاں آئے گا ماشاءاللہ تھوڑے پیراں تے سجدے پہ کرے گا۔ ایڈا کفر اور شرک کر دیں لوگ کہ بابے را تو آنڈے چ سارا کچھ کٹ دیتا ہے۔ بندہ کہے بھی آنڈے دا کیا تماشا ہے، سرکے تے پی گئے اے اللہ نے اس جلد نو اس طرح کرتا کہ بالکل نرم ہو جاندی۔ تسی جڑی شے داخل کرو اندر سوئیاں داخل ہو جاندیاں نے، وال داخل ہو سکتے نے، سارا کچھ داخل ہو سکتا ہے۔ اور ایک پتھر کشمیر چ ہوندا، کچھ لوگوں نو یوز کرتے ہیں لوگوں نو بیوقوف بنان لئی۔ وہ پتھر تسی نو تے صبح کسا لو، انہاں دی تاثیر اللہ نے رکھی ہے جی۔ صبح ایک دفعہ انہوں کسا لو انگل تے عبداللہ بھائی سارا دن ہی وہ کام کردا جی، ایک دفعہ کسایا، یعنی ایڈا جابر پتھر اللہ نے بنایا جو اندے یہ جڑے شبھ دا بعد انہوں نے رکھیا ہوندا، نال انہوں نے سگرٹاں والی ڈبی دیاں کلیاں بھی رکھیاں ہوندیاں۔ وہ صرف ان دا ٹچ ہے تھوڑا جہا لب دی نمی نال۔ اگر وہ تسی سارا دن یوز کرتے ہو کلی پھڑ کے، کلیوں دے سامنے تساں پاڑنی، تو جدو کلی پھڑ کے تے انہوں ماڑا جا انج ٹچ کر کے اے نال لانا نا تساں، وہ تے انج سمجھو بھی اندر جتنا ہیٹر لگ گیا کوئی 1400 واٹ والا، ایڈا گرم کہ تسی پھڑ نہیں سکتے۔ وہ تساں سٹ دینا، انہیں توڑ کے متھے تے لا دینا، انہیں سڑا انہیں تواڈے تے اگاں لگیاں پئیاں نے، تسی دیکھ رہے آ کیویں گیا کہ بچ کیویں گیا جی، سب شبھ دا بازی۔ اور انہوں بندے نے انج مان لیانا بھی توبہ توبہ بھائی ٹائم نال آ گئے نہیں تو اسی تو مرے پیسے، یعنی وہ ذریعے بھی لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ اے دیکھو یہ آنڈا ہے نا، آنڈا کئی مائیاں جانیاں نے مولوی جو نے آنڈا بھنیا سی وچوں سارا کوئی باہر ہی آ گیا۔ ساڈے ٹھیک موڑ کول بھی آنڈے بنتے ہیں، ٹپاں دے ٹپ رات نو تیار کرتے ہیں، سویرے دکاناں تے رکھایا ہوندا، اتھوں آنڈے لے تے آؤ، ہور کیدا بجدا جویں کیم آندا سی آنڈے لے تے آؤ۔ خدا دے بندے تینوں دس رہے پے بھی اسی کو اتوں دھکے نال کڈنیاں نے، بھی اسی تے پیا نے بھی یہ بنائے نے تیار کیتے نے، اسی سوئیاں کڈن والے نہیں دے۔ اچھا دوسری بات ہے ہن اوتھے دکانداری چلتی، اتوں 2 آنڈے لیاؤ، وہ آنڈے روز بنتے ہیں، آوے ہا کی نکلیا تو مائیاں آ دوجیاں دس دوں تو آنڈے جو کڈیا مولوی جی وہ سارا پتہ لگ گیا۔ تسی اندازہ لگاؤ کہ کتنا بڑا فراڈ ہے۔ یہ آنڈا برک صاحب نے تیار کیتا ہے، ایتھوں لال شاہ بستی دا میڈ ان بنیا ہے، باہروں نہیں آیا۔ یہ تسی دیکھو انہوں میں توڑاں کرنے تے سوئیاں نکلے، کوئی چیز نظر آ رہی، کوئی سوراخ، کوئی گل، کوئی بات، کوئی یہ سوراخ نظر نہیں آ رہا۔ تو جو تسی توڑو گے اے دیکھو غائب تو نہیں ہو گئی آ دیکھو یہ اندر 3 سوئیاں نے بڑیاں بڑیاں، تسی دیکھیا اے دیکھو اے سوئیاں 3 نے اس طرح دی، اے 3 سوئیاں تو علاوہ بھی ایک آ پئی ہے، ایک آ پئی، اے دیکھو ایڈیاں سوئیاں، یہ صرف بطور سیمپل، یہ تو سوئیاں نے نا۔ اے دیکھو یہ آنڈا بند ہے، میں توڑ رہا، آ دیکھو اندر اندر 2 سوئیاں نے، جنیاں برک صاحب نے پائیاں نے انیاں نکل آئیاں نے۔ یعنی اندر تسی آنڈے چ کچھ بھی پا سکتے ہو، وال انٹر کر سکتے ہو سوئیاں دے ذریعے، چھوٹی چھوٹی بوٹی انٹر کر سکتے ہو سوئیاں دے ذریعے، خون انٹر کر سکتے ہو، جم جائے گا اندر جا کے۔ تو جدو کوئی آنڈا توڑے گا تو اج تو بعد یہ دین رکھے جڑے آنڈے والے نے کوئی شیطان دے بیلی نے جڑے آنڈے توڑ دیں اور آنڈا توڑ کے شو کر دیں جی آ دیکھو جی کی نکلیا۔ سیم ایویں ہی ہوندا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے جڑا وہ کلی فڑا دیں جو تو یگ لگ گئی، یہ سب شبھ دا باز لوگ نے۔ ایسے لوگوں کو جانا بھی غلط ہے۔ بچی نو لے کے جاؤ، بچے نو لے کے جاؤ، علاج کراؤ گے نا، وہ خیر وہ بیماری تو وچے رہ جاتی ہے، وکھریاں چمڑ جاندیاں نے، پھر یہ چمڑے جان نہیں چھڈدے کالے علم والے۔ جڑی بچی کالے علم دے پراسس چ نکلے گو تو پاگل ہو جائے۔ تو خیر آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہوں پتا لگ گیا نا بھی آنڈے چ سوئیاں کیویں پیندیاں نے، جا کے پا لیا جی سرکہ لے کے نا، سرکہ سرکے چ پے سی، سرکے چ آنڈے پین دیو، یہ سویر نو نا بالکل اے کاغذ بنیا ہوئے گا، پھر وہ سوئیاں واڑی جاؤ، پھر سوئی دے نال کوئی وال واڑ دیو، اندر چلا جائے گا۔ تو جدو توڑو گے تو ساڈیاں مائیاں سادیاں مادیاں مولوی جو نا آنڈا توڑیا بچوں سارا جادو باہر آ گیا۔ میں وہ جادو نہیں کیتا، انہوں لتراں دی کمی سی جنہیں تمہیں پاگل بنایا۔ سیم اسی طرح کلی والا سسٹم ہے، وہ ذریعے گمراہ کرنا۔
یا طرح طرح دیا چیزاں نے. پانی کے ذریعے بھی کئی گمراہ کرتے ہیں, کئی اس طرح دے عامل. ہوں کل پرسوں ایک لاہوروں منڈا آیا, وہ مطلب کہ شادی کا کروڑا سی, جی اج کل شادی دے انہوں وہ جڑا سی نا جی, وہ منڈا حافظ سی, تسی اندازہ لگاؤ وہ حافظ ہی پاگل ہویا. پھر میں تم اللہ بندہ قرآن پڑھا کر تم وہ نماز تو بھی سست سی, حافظ بھی کئی ڈبل ڈگری رکھتے نالے حافظ ہوں نالے بے نماز ہوں. تو وہ حافظ صاحب وہ جڑی لڑکی نال وہ لڑکی والے چاہتے سی بھی پچھوں منڈے دی منگنی ہوئی سی تو ہونا نہیں, میں نہیں کرنا. تو وہ جس سال عامل نے وہ خود مینوں دسدا کہ میں وہ عامل دی محنت کی تھی, تو مینوں دس دے جن کول جاندے سی وہ انہوں پتہ سی فلانے کول بھی نہ کیتا کی. وہ میں اتنے بھائی کالا علم کیتا ہے نا. کڑی دے اج کل کڑیاں دے نوہ بھی تمہیں پتا ایڈے ایڈے وڈے نوہ ہوندے نے, نمائش تے لے جانے نے, پالے نے اگلیاں نے, کتنے بڑے نے ناخن, اور بڑیاں بڑیاں پڑھیاں لکھیاں, ایم ایڈ کی بی ایس سی کیتیاں, کئی مدرسے والیاں میں ویکھیاں ایڈے ایڈے نوہ رکھے. انہوں دے نوہ لے کے نا کڑی دے ناخن, وہ ناخن لے کے ہتھاں دے بھی تے پیراں دے بھی ناخن لے کے انہوں اگ چ ساڑیا, اگ چ ساڑ کے انہوں دا صفوف بنایا. وہ نوواں دا صفوف بنا کے وہ صفوف دے اوتے انہیں اپنا عمل کیتا ہے کالا. پھر وہ جڑا صفوف جو منڈے دے سالن جو پاتا ہے, وہ منڈے نو سالن کھوایا تو منڈا کملا ہی ہویا. پھر انہوں دی ماں سمجھا دی, وہ آندے نے اوتھے ہی کراں دا. ان دی ماں کل مینوں آندی سی مولوی سے قاری صاحب جی انہوں کو چیک کرو تو کملا ہی ہو گیا. تو خود دستا کہ میں وہ عامل کول گیا تو انہوں دی محنت کیتی کہ بھائی نہ کی مینوں کیتا ہے جی, میں تو چنگا بھلا سا. تسی دسو کہ کیسے کیسے طریقے نے کو لڑکی دے ہتھاں پیراں دے ناخن لے کے صفوف بنا کے اتنے عمل کر کے وہ سالن چ پاستا ہے. تو اس عمل نالوں بندہ دماغوں بھی ہل گیا, یعنی ادھر تو موت بھی واقع ہو جاتی ہے. ایسے ایسے لوگ عمل کرتے ہیں. تو تاں میں کچھ علامات رکھی ہیں اور کچھ علاج دا طریقہ ذرا اور فرماؤ. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں میں حدیثاں دسیاں نے. نبی پاک نے فرمایا کوئی ایسا مرض نہیں ہے بما جادو ہوئے ٹونا ہوئے, ہر چیز دا علاج اللہ نے قرآن سے رکھے آوے. قرآن بھی علاج ہے, کلونجی بھی علاج ہے, شہد بھی علاج ہے. بلکہ عبداللہ بن مسعود دی حدیث ہے اب مستدرک کے حاکم دے اندر نبی پاک نے فرمایا دو چیزاں نال شفا حاصل کرو, ایک شہد نال تے قرآن نال. قرآن جسمانی بھی تے روحانی بیماریاں دا علاج بن جاندا ہے. اور پاک پیغمبراں دے نے علاج کرو, علاج بھی میرے نبی دی سنت ہے. اور میں عرض کیتا میرے نبی پاک نے دم کیتا بھی ہے, اپنے آپ نو کروایا بھی ہے. اور پاک پیغمبراں دے نے حرام نال علاج نہ کریا جے. کالے علم والے کول جاویں, تونیاں دین والیاں کول جاویں, سارے غلط عامل ہوندے نے. ایویں اپنے ایمان دا بھی بیڑا غرق کرے گا تے شفاواں پھر بھی نہیں ملدیاں. جے تسی گھر دے اندر قرآن دا عمل شروع کر دے وہ اللہ شفاواں عطا فرما دیندا ہے. نبی پاک نے مرض دے مطابق علاج کرو کسے اچھے معالج کولو. اگر مرض دے مطابق دوائی ملے تے تاویں شفا ملدی ہے, مرض دے مطابق دم ہوے تے تاویں شفا ملدی ہے. پر پاک پیغمبراں نے حرام میں اللہ نے شفا نہیں رکھی. اور میں گناہگار نے عرض کیتا ہے کہ سب تو بڑا ہتھیار ہے کہ تو تیری بیوی اپنے بچیاں دی تہجد ویلے دعا کریا جے, اللہ شفاواں دے دے گا. کبھی تہجد نو اٹھن دا معمول بڑا, اپنی بیٹی بیٹیاں دی دعا کر, آمنا تو تیری جان ہی چھٹ جاوے. اللہ نال تو ڈائریکٹ ڈائلنگ کر. اے جناب انڈائریکٹ کام چھڑ دے. میں تینوں صحیح مشورہ دے رہا کہ تہجد ٹائم تو دعا کر, تیری بیوی رو کے اللہ دے سامنے گڑ گڑاویں, جادو بھی او جا پینا ہے, بیماریاں بھی او جا پینیاں نے. اگر دم دی بھی ضرورت ہے تو خود ایت الکرسی بھی پڑھ سکنا ہے, چارے کل بھی پڑھ سکنا ہے. ہر بیماری دی 7 واری ہر کل نو پڑھ شفا ملدی ہے. ایت الکرسی نو 11 دفعہ پڑھ شفا ملدی ہے. سورت فاتحہ 11 دفعہ پڑھ شفا ملدی ہے. سورت مومنین دیا آخری آیتاں 11 دفعہ پڑھ 4 آیتاں شفا ملدی ہے. رب کائنات نے قرآن چینیاں پاوراں رکھیاں نے, پڑھدا تو جاویں اللہ شفاواں عطا فرما دے. تے دماغ چوں یہ گل کڈ دیو کہ کسے مولوی تے بابے کول گیا گل بندی, آپے بھی بن جاندی. پرا صرف رولا تے نا جے کوئی مولوی سارا دن تسبیح پھیردا تینوں نہیں وال آندا, تو بھی پھیری جا.
ایک دن تو آپ بابا بن جانا. یہ کہڑے روڑے والی گل جڑا کو آخے میں بابا ہوں بھائی میں تیرے تو وڈا بابا ہوں. میرا ایک بیلی ہوں سی آخری گل گات ختم. وہ بڑا شاید کسی دیکھ بڑا انہوں کا قدو قامت. وہ جدو گوڑ بھی والا اور ریاض گوڑ شاہی والا فتنہ چلیا انہوں نے آج وہ فوٹو آدھی اتنے چند چی تصویر آدھی. وہ آپ صاحب آدھے میری بھی آدھی تو غور نال کدی ویکھا اور کھبے پاسے میں بیٹھا ہونا تو کدی غور نال نہیں ویکھیا. چند جدوں نے میری بھی آدھی تو غور ہی نہیں کدی کرنا. جو وہ بیٹھا ہونا اندر نال میں بیٹھا ہوں. وہ گل ہے جڑا بابا ٹکرو نا بھائی ابھی آپ بابے ہیں اسی بڑا کچھ پڑھنے ہیں. تو اللہ کو دعا کرو کہ اللہ انہاں چور ڈاکوؤں کو آپ بچا لے, ایمان بھی بچائے, عزت بھی بچائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اقول قولی ھذا استغفر